معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معلومات ہیں کچھ خاص، اور پہلا سیگمنٹ ہمارا خلفائے راشدین۔ کیا ہی شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آج تو ہم سنیں گے شان ابوبکر صدیق بازبان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابوبکر صدیق کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن رات میں جو عمل اور بہترین کام کیے ہیں، کاش کہ میری پوری زندگی کا عمل ان کی ایک رات دن کے عمل کے برابر ہوتا۔ ان کی ایک رات کا عمل تو یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور پر پہنچے، جو تقریباً 2.5 کلومیٹر بلند ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، قسم خدا کی آپ غار میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ سے پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں، تاکہ اگر کوئی موذی چیز سانپ وغیرہ ہو تو اس سے تکلیف مجھی کو پہنچے، آپ محفوظ رہیں۔ پھر آپ غار کے اندر داخل ہوئے، اس کو خوب صاف کیا، اور جب غار کے اندر ان کو کچھ سوراخ نظر آئے تو انہوں نے اپنی لنگی سے کپڑا پھاڑ کر بھر دیا، اور 2 سوراخوں پر انہوں نے اپنی ایڑیاں لگا دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، اب آپ اندر تشریف لے جائیے۔ حضور اکرم غار کے اندر تشریف لے گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضور آرام ہی فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں سیدنا ابوبکر صدیق کے پاؤں میں سوراخ کے اندر سے سانپ نے کاٹ لیا، مگر آپ نے حرکت نہیں کی اور اسی طرح بیٹھے رہے، اس لیے کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن سانپ کے زہر کی انتہائی تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر گرے۔ حضور کی آنکھ کھل گئی اور آپ سے دریافت فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو وہ فوراً ان کی تکلیف جاتی رہی، مگر عرصہ دراز کے بعد سانپ کا وہی زہر پھر لوٹ آیا جو کہ آپ کے وصال کا سبب بنا، یعنی اسی زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن کا بہترین عمل یہ ہے کہ جب حضور کی وفات کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی ان کی فرضیت کے منکر ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اگر مجھ کو اونٹ کی رسی جو لوگوں پر واجب ہے اس کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان سے عرض کی، لوگوں سے الفت سے پیش آئیں، نرمی سے کام لیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت اور غضبناک تھے، کیا اسلام میں داخل ہو کر کمزور اور پست ہمت ہو گئے؟ یعنی وحی کا آنا بند ہو گیا ہے، دین اسلام کامل ہو گیا، تو کیا میری زندگی میں وہ کمزور و ناقص رہ جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو میں اپنی زندگی میں کمزور اور ناقص ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ That was the commitment of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ. And these two kinds of pieties, these two actions are so plausible in the eyes of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 ایسے کام تھے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ گریڈ کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عہد جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ ایک بار
صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی پناہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا میں اپنی عزت و آبرو کو بچاتا تھا، اس لیے جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت و ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے۔ جب اس بات کی خبر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے 2 بار فرمایا ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ تو بعض محدثین یوں فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور آپ کے اخلاق کی عمدگی، عادات کی پاکیزگی اور آپ کی سچائی اور دیانتداری پر یقین کامل رکھتے تھے۔ تو جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اس لیے کہ جو شخص زندگی کے عام حالات میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ غلط بات کہتا ہے، تو وہ خدائے ذوالجلال کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بلا تعمل مسلمان ہو گئے۔ ان تمام شواہد سے جو ہمیں ملتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے مسلمان ہونے پر اجماع ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان تمام اقوال میں ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپس۔ سیکنڈ سیگمنٹ آف آور پروگرام ہیلتھ ٹپ، بال گرنا یا بال بڑھنے سے رک جانا، ہیئر ری گروتھ، اٹس اے ویری بگ پرابلم۔ میڈیکل کے اندر یہ ایک بہت بڑی پرابلم آج کل سمجھی جا رہی جی معاشرے میں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے مساجنگ، اس سے ہیئر ری گروتھ ہوتی ہے، بال موٹے ہوتے ہیں۔ روزانہ مالش اور مساج کریں گے تو اس سے سٹریس اور ٹینشن بھی کم ہوگی۔ مالش کے دوران یہ جو ڈرمل پیپلا ہوتے ہیں ان میں سٹریچنگ فورس پیدا ہوتی ہے، اور ڈرماٹولوجسٹ جو کہ جلد کے ڈاکٹر ہیں، دے سے دیٹ مساجنگ مسٹ بی ان کنجنکشن ود ہیئر آئل، یعنی جب بھی مساج کیا جائے تو وہ تیل کے ساتھ کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بلکہ حقیقت میں اس کے فوائد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تیل کے ساتھ مساج کیا جائے۔ تیل کا استعمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ استعمال کرنے پر ثواب بھی ملے گا، اور پھر آپ نے سنا کہ اب جدید تحقیق بھی ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ سر میں تیل لگانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیں، پھر پہلے سیدھے آنکھ کی ابرو پر تیل لگائیں، پھر الٹے کی، اس کے بعد سیدھے آنکھ کی پلکوں پر، پھر الٹی پر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر میں تیل ڈالیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالتے اور پہلے ابرو پہ تیل لگاتے اور پھر پلکوں پر، پھر اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان بالوں سے شروع کرتے۔ سر میں قدرتی تیل کے مساج سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جسم تر و تازہ اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ بالخصوص خالص قدرتی تیل سے مساج اضطراب اور بے چینی کی کیفیت کو کم کرتا ہے، نیز اس کی وجہ سے نبض کی رفتار بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور جلد کی اکثر بیماریوں کا علاج قدرتی تیل کا مساج ہے۔ آئیے اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی سن لیتے ہیں، وہ ہے ایلوویرا۔ صدیوں سے بالوں کے گرنے کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اسکیلپ یعنی سر کی جلد کو سود کرتا ہے، سکری کو کم کرتا ہے، اور بالوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں، فالکلز جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں کھولتا ہے۔ آپ خالص ایلوویرا بھی سر پر لگا سکتے ہیں، یا ایسے شیمپوز اور کنڈیشنرز بھی سر پہ لگا سکتے ہیں جن میں ایلوویرا موجود ہو۔ یاد رکھیے جلد کا مزاج مختلف ہوتا ہے، تو ضرور بالضرور کسی مستند ڈرماٹولوجسٹ سے، جلد کے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، اور جو چیز آپ لگا رہے ہیں
اس کے اندر کیا کچھ ہے اس کو پڑھ لیجئے اور اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کیجئے۔ کوکونٹ آئل کی بھی بہت زیادہ افادیت ہے، بال دھونے سے پہلے یا بعد میں اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ اور کچھ آپ احتیاطیں سن لیجئے، گیلے بالوں میں برش نہ کریں، بال زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ پانی مناسب مقدار میں ضرور استعمال کریں۔ وائٹامن ڈی کی کمی نہ ہونے دیں۔ آپ کے بال ڈرائی ہیں، آئلی ہیں، اس کے مطابق شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف، نام ہے کتاب کا تعارف۔ Now the segment is book review، کتاب کا تعارف۔ اچھا، میڈیکل سائنس کی بہت سی برانچز ہے، گیسٹرونٹرولوجی پیٹ کو ڈیل کرتی ہے، نیفرولوجی ہے، ڈرماٹولوجی ہے، اور ایک برانچ ہے پیڈیاٹریشن یعنی پیڈیاٹرکس، بچوں کی جو میڈیکل سائنس ہوتی ہے، اور اس میں بھی نیونٹولوجی بھی ایک سب برانچ آ گئی جو بہت چھوٹے بچوں کے لیے برانچ آف میڈیکل سائنس ہے، جس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اس قسم کی بیماریوں کے ماہر ہوتے ہیں، ان کے علاج کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو اب بچے میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے نا کہ وہ اپنی بیماری کے بارے میں بتا سکے، وہ تو رو ہی سکتا ہے میکسیمم۔ تو اب ڈاکٹر کس سے پوچھے گا؟ اس بارے میں جو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ماں بچے کے لیے بہترین نمائندہ ہوتا ہے، اینڈ دس از دا امپورٹینس آف مدر ان دا اپ برنگنگ آف اے چائلڈ۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ پورے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان تین لوگوں کی اصلاح کر دیں، ماں، باپ اور استاد۔ یہ اگر ان کی جو افکار ہیں، ان کی جو ٹیچنگز ہیں، ان کا جو سکھانے کا انداز اگر اچھا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی پورے معاشرے کے اندر وہ چیز پینیٹریٹ کرتی چلی جاتی ہے، اور ان میں بھی ماں وہ اہم ترین ہے۔ اور عورت کے جتنے بھی رولز اور جتنے بھی سٹیٹس اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں، موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ، جیسے ماں ہے، بہن ہے، زوجہ ہے، بیٹی ہے۔ تو آج جس کتاب کا ہم تعارف کرانے لگے ہیں، دس از ایکچولی اے سیریز، یہ پوری ایک سیریز ہے، این ایفرٹ ٹو کنوے دا بیسٹ ٹو ویمن، یعنی خواتین کے لیے بہترین ایک گائیڈ لائن ہے، اور اس سیریز کا نام ہے صحابیات کے اعلیٰ اوصاف۔ سو دیز لیجنڈری ویمن آر آئیڈیل پرسنالٹیز، یہ شاہکار کردار والی خواتین کے حالات زندگی پڑھنے سے یقیناً نہ صرف بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارا ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، اسلامک ریسرچ سینٹر مجلس المدینۃ العلمیہ، یہاں علماء کرام کتابیں تحریر فرماتے ہیں، اور اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے فیضان صحابیات و صالحات، تاکہ آج کے اس پرفتن اور نفسا نفسی کے دور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں صحابیات کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں کی روشنی میں اپنی حیات فانی کو سنوار کر حیات جاویدانی میں بدل سکے۔ ان کو فالو کریں، ان کے بارے میں پڑھیں، اور جب انسان پڑھتا ہے اس کا لازمی اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر، اس کے سوچنے پر اثر ہوتا ہے۔ اس میں ایڈریس تو یعنی مخاطب تو خواتین کو کیا گیا ہے، اسلامی بہنوں کو کیا گیا ہے، لیکن نیک لوگوں کے حالات پڑھے جائیں تو سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج ان کا کچھ نام سن لیتے ہیں سیریز میں تاکہ پڑھنے کا اور شوق پیدا ہو۔ ایک ہے صحابیات اور نصیحتوں کے مدنی پھول، صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں، صحابیات و صالحات اور صبر، اس کے علاوہ صحابیات اور پردہ، صحابیات اور عشق رسول، صحابیات اور شوق علم دین، صحابیات اور شوق عبادت، صحابیات اور صالحات اور راہ خدا میں خرچ۔ ان موضوعات کو اگر آپ باری باری دیکھتے چلے جائیں تو کس انداز سے ان طیبات، ان خواتین نے کس انداز سے ان موضوعات کے حوالے سے ان کا رویہ رہا، علم دین کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے، تو انسان پڑھتا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہ صحابیات اور نصیحتوں کے مدنی پھول میں اگر دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس میں نصیحت کے معنی و مفہوم، شرعی حیثیت نصیحت کے مختلف انداز، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بطور خاص صحابیات کو کی گئی اور صحابیات طیبات کی بطور ماں، بہن، بیٹی، بیوی، خالہ اور پھوپھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو کی گئی نصیحتیں اس میں درج ہیں۔ اور آخر میں اقوال زریں کی شکل میں اس کتاب کو 226 سے زائد ایسی نصیحت آمیز باتوں پر مشتمل مدنی پھولوں کے ایک دلکش اور دل آویز مدنی گلدستے سے مزین کیا گیا ہے، جو قرآن و سنت سے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مختلف تحریروں سے ماخوذ ہے۔ یعنی ایک خزانہ ہے، اٹس اے ٹریجر پورٹل فار یو۔ اگر آپ اس کو کھولیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس میں
فائدہ ہوگا۔ بس دیکھیے سیدی عطار کی طرف سے بنت عطار کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی شہزادی کے لیے یہ مدنی پھول کہ شوہر کی طرف سے ملنے والا ہر حکم جو خلاف شرع نہ ہو بجا لانا ضروری ہے۔ اپنے شوہر اور ساس کا کھڑے ہو کر استقبال کیجئے، کھڑے ہو کر ہی رخصت کیجئے، دن میں کم از کم ایک بار ممکن ہو تو ساس کی دست بوسی کیجئے۔ اپنے میکے کی کوتاہیاں شوہر کو بتا کر غیبت کے گناہ کبیرہ میں نہ خود مبتلا ہوں، نہ اپنے شوہر کو سننے کے گناہ کبیرہ میں ملوث کریں۔ اپنی بے عملی یا لا علمی کو ڈھانپنے کے لیے اس طرح کہہ دینا کہ مجھے تو والدین نے یہ نہیں سکھایا، سخت حماقت ہے۔ بہار شریعت حصہ 7 سے نان نفقے کا بیان، زوجین کے حقوق وغیرہ کا مطالعہ کیجئے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلیے۔ ماشاءاللہ کتنا بہترین ایک نیک ہے، ایک گلدستہ ہے جس کا اس کے اندر بتایا گیا۔ اسی طریقے سے الحمدللہ جو اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت دیتی ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتی ہیں، دعوت اسلامی کے دینی کام کرتی ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ لکھا ہے زبان کو قابو میں رکھیے، زیادہ بولتے رہنے سے بعض اوقات منہ سے کلمات کفر نکل جانے کا اندیشہ رہتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا۔ غصہ کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلا حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبرو ریزی، کسی کو حقیر جاننا اور اس طرح کی بیماریاں اور برائیاں۔ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے، غصہ غیر اختیاری امر ہے، انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں۔ ہاں غصے کا بیجا استعمال وہ صحیح نہیں ہے۔ ڈرانے کے لیے اکثر مائیں جھوٹ بول دیا کرتی ہیں کہ بلی آئی، کتا آیا وغیرہ۔ جنہوں نے ایسا کیا ان کو چاہیے سچی توبہ کریں۔ شیطان کے مال تجارت میں سے ایک مکر یعنی دھوکہ بھی ہے جسے یہ عورتوں کے ہاتھ بیچتا ہے۔ اسی طرح صحابیات اور صالحات اور صبر، یہ بھی اس کی ایک سیریز کا حصہ ہے، اس میں بھی بہت زبردست قسم کے مدنی پھول درج ہیں۔ بے صبری کے نقصانات، لکھا ہے کہ بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ صبر کرنے سے جو اجر و ثواب ہمیں حاصل ہونا تھا بے صبری کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب صحابیات اور دین کی خاطر قربانیاں، ویسے تو عورت قربانی دیتی ہے، وہ جب گھر میں جاتی ہے بطور ماں بھی بہت قربانیاں ہیں، بطور زوجہ بھی اس کی بہت قربانیاں ہیں۔ دین کی خاطر عورتوں نے کس طرح قربانیاں دیں، اور وہ بھی کون؟ جو صحابیات ہیں۔ ماشاء اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں اور بعد میں ان قربانیوں کو ایک بہترین انداز سے یہاں پر بیان کیا گیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب صحابیہ کے ان کے شوہر بھی فوت ہو گئے اور بھائی بھی فوت ہو گئے اور باپ بھی فوت ہو گئے، لیکن وہ یہی پوچھتی رہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور جب انہیں بتایا گیا کہ آپ ہر طرح بخیریت ہے تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، بلکہ کہا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دو۔ اور جب دیدار ہوا تو جمال نبوت کو دیکھا تو بے اختیار زبان سے جملہ نکل پڑا، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت معمولی ہے۔ ماشاءاللہ اس طرح کے واقعات جس میں پڑھتے ہیں تو حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ ساری سیریز بھی جا کے ویب سائٹ کے اوپر اگر دیکھنا چاہیں تو وہاں پر موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اپنے موبائل فون میں رکھ لیجئے، گاہے بگاہے اس کو پڑھتے رہیے اور پڑھ کے دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیے۔ آئیے اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے سافٹ سکلز۔ ایک بندے نے کتاب لکھی، نام تھا 1000 کامیابی کے اصول، اور آخر میں لکھتا ہے کہ اگر یہ ایک چیز آپ کی ذات میں نہیں ہوگی تو باقی 999 بھی ضائع ہے۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول اینڈ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یعنی آپ کی اپنی ذات کا نظم و ضبط۔ اور آج یہ اتنا ہاٹ ٹاپک ہے کہ ہر 6 منٹ کے بعد انٹرنیٹ پر اس موضوع پر کوئی نہ کوئی کتاب اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اینڈ دا بیسٹ تھنگ از گروتھ مائنڈ سیٹ۔ آپ کا اپنی ذات کے بارے میں جو رویہ ہونا چاہیے وہ ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، یعنی میں نے سیکھنا ہے اور بڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور بڑھنا ہے، کوئی خاص وقت یا کوئی خاص چیز نہیں، آئی ول گرو۔ مجھے اس بات کی عادت ڈالنی ہوگی۔ علم حاصل ہو رہا ہے، میرا کیریئر ہے، میں نے کتابیں پڑھنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، آئی نیڈ ٹو گرو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں میں نے بڑھنا ہے، جو کچھ میرے پاس نہیں ہے میں نے اس پر دکھ کا اظہار نہیں کرنا، یعنی اپنی محرومیوں کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنی نعمتوں کے اوپر غور کرنا ہے اور پھر مسلسل آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ یاد رکھیے گروتھ مائنڈ سیٹ کے اندر جن لوگوں کا ایسا مائنڈ سیٹ سوچنے کا انداز ہوتا ہے ان کا فیلئر کے بارے میں یعنی ناکامی کے بارے میں کانسیپٹ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ فیلئر از ناٹ اپوزٹ ٹو سکسیس۔ ناکامی وہ جیت کا متضاد نہیں ہے، الٹ نہیں ہے، بلکہ ناکامی جیت کا حصہ ہے۔ سکسیس از آلویز فاؤنڈ ان دا پائلز آف مسٹیک۔ جو آپ کی غلطیوں کا پورا ڈھیر ہے نا،
اس کے اندر ہی کہیں جیت پوشیدہ ہے. آپ نے بس ڈرنا نہیں اور ہار کے بعد مزید آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. جب ایک انسان ہار جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، فیلئر ہو جاتی ہے، اب وہ جب شروع کرے گا اس کا مطلب اس نے زیرو سے شروع نہیں کرنا، اس کو تجربہ ہو چکا ہے، اب وہ زیادہ اچھے انداز سے شروع کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا کون سا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور کون سا طریقہ ٹھیک ہے. یاد رکھیے انسان کا دماغ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ جب بھی دماغ کو کوئی مشکل سچویشن ملتی ہے تو دماغ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے نئی نئی راہیں ڈھونڈتا ہے، نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے، اور یوں انسان کا مائنڈ نہ صرف کریٹو ہوتا ہے بلکہ انوویٹو بھی ہوتا ہے. تو انوائرمنٹ دس از آلسو امپورٹنٹ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ بنے تو آپ سٹوریز پڑھیں، سکسیس سٹوریز پڑھیں، جیت کی کہانیاں سنیں. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی جتنی بھی باتیں ہیں، ان کے افکار ہیں، ان کی آٹوبایوگرافی ہے، یہ جیت کی داستان ہے. آپ جتنے اولیاء کی زندگی کو پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، یہ جیت کی داستان ہے. تو اس کے لیے آپ مکتبۃ المدینہ کی بکس پڑھیں. سیرت الانبیاء میں انبیاء اکرام کے حوالے سے اتنی زبردست ڈیٹیل دلچسپ انداز سے موجود ہے کہ آپ کو نہ صرف بہت زیادہ دلچسپی محسوس ہوگی بلکہ آگے سے بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایچ اسٹوری ول ٹیل یو اے نیو اسٹیپ ٹورڈ سکسیس. ہر کہانی میں جیت کا ایک اور تصور موجود ہوتا ہے. اور سب سے پہلے دیکھیں گے کہ دس از سم تھنگ ان سائڈ یو. انڈے کو اگر اندر سے توڑا جائے تو زندگی آتی ہے، چوزا آتا ہے، باہر سے توڑا جائے تو انڈا ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح جیت بھی، تبدیلی بھی وہ اندر سے آتی ہے. جب آپ اپنے اندر سے اس بات کو مان لیں گے، کمیٹڈ ہوں گے کہ میں نے جیتنا ہے، آئی نیڈ ٹو ون بیکاز یو آر ہیئر ٹو ون، یو نیڈ ٹو ایکسپیکٹ، یو نیڈ ٹو پلان. جیتنے کے لیے تو ہم آئے ہیں، بس ہمیں پلان کرنا ہے، تیار ہونا ہے، ایک طریقہ آزمانا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا پھر دوسرا طریقہ آزمانا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا کسی ماہر سے مشورہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کام کے ساتھ لگے رہنا ہے. ایک نہ ایک دن ترقی ضرور مل جاتی ہے. اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ہیلتھ، ہمارے ریلیشن شپس، ان کو بھی کسی صورت قربان نہیں کرنا. گروتھ مائنڈ سیٹ مینس دیٹ یو آر گروئنگ ان ایچ اینڈ ایوری اسفیئر آف یور لائف. آپ اپنی زندگی کے ہر گوشے کے اندر کچھ نہ کچھ ترقی، کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں. تو گروتھ مائنڈ سیٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ پیدائش کے ساتھ اور فیملی میں چل رہی ہو، پیدائشی چیز ہوتی ہے جی یہ ساتھ ہی آئی تھی، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک انسان پریکٹس اگر کرے، دیگر ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرے تو گروتھ مائنڈ سیٹ بننا بہت آسان ہے. آپ نے پروگرام دیکھا، معلومات ہیں کچھ خاص. اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی